والنازعات غرقا، غرقا کے معنی ہے ڈوب کر، نازعات کے معنی ہے کھینچنے والے، یعنی ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے جو کافروں کی روح کو ڈوب کر اس کے اندر داخل ہو کر اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، پھر اللہ تعالیٰ دوسری قسم کھا رہا ہے، ناشط کہتے ہیں کھولنے کو، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ آپ کو بتایا، نشطہ کے معنی گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بڑی سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے کہ کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے آرام سے، اور وہ پانی یا وہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ معاملہ ہے، کافر کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ والسابحات سبحا، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، تیرنے والوں کی قسم۔ سبحا کے معنی تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے ہیں جیسے غواص سمندر میں غوطہ خور جو موتی کی تلاش میں یا کسی اور چیز کی تلاش میں سمندر کے اندر اترتا ہے نا، تو جیسے وہ تیرتا ہے اسی طرح فرشتے انسان کے جسم کے اندر اس کی روح نکالنے کے لیے تیرتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے، دوسرا مطلب سابحات تیرنا، یعنی تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابح کہتے ہیں۔ سابح جو تیز چلنے والا گھوڑا، اس کو سابح کہتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر دوڑ کر، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ مسابقہ، ریسنگ، اسی سے فالسابقات سبقا۔ اس کے معنی، اس کی تفسیر، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں، تیزی سے پہنچاتے ہیں، تاکہ شیطان اس کو اسے سننے کا یا اسے دیکھنے کا کوئی موقع اس کو نہ ملے، اس کو سن بن نہ ہو۔ ایک تو معنی یہ ہے، والسابقات فالسابقات سبقا، تیزی سے یہ اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی سن بن نہ ہو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرعت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یہ 5 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل میں تو تدبیر کرنے والا مدبر اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ مدبر اللہ ہے، لیکن اللہ ان سے کام کروا رہا ہے تو وہ بھی پھر مدبر کہلائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا،
یوم ترجف الراجفہ. اچھا ایک چیز اور کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں اور اس میں 5 کام ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے، ان کی یہ صفات، اور اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے ان کی صفتوں کی. اور اس کا جواب قسم ہے. جواب قسم کہ جیسے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے واللہ ھذا لیس بکاذب، اللہ کی قسم یہ جھوٹا نہیں، تو یہ جواب قسم ہے. تو یہاں ان 5 آیتوں کا جواب قسم کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، کہ تم ضرور ضرور زندہ کیے جاؤ گے. جواب قسم محذوف ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مطلب اور معنی یہی نکلتا ہے کہ تم ضرور ضرور زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور قرآن نے اس بعث و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے. اب آگے ہم سنتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن کانپنے والی کانپے گی. اس کا مطلب یہ نفخہ اولا ہے. پہلے مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہونی شروع ہو جائے گی، ساری کائنات کانپ اٹھے گی، لرزنے لگے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی پیچھے پیچھے آئے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا نفخہ ہوگا، پھر دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، جس سے پہلے تو سب فنا ہو جائیں گے نا، لیکن دوسری مرتبہ جب ہوگا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل آئیں گے جو قبر میں ہوں گے. اور یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال کے بعد ہوگا. اسے الرادفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، رادفہ بعد میں آنے والا. تو 40 سال کے بعد یہ نفخہ ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، لرز رہے ہوں گے اور دل اس کے اندر ہول اٹھ رہا ہوگا. ابصارها خاشعہ، اور جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. کیا مطلب؟ آدمی جب دہشت زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور مجرمین ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں. تو ڈر اور خوف کے مارے ہر ایک کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کفار مکہ کی بات اللہ تعالیٰ یہاں سنا رہا ہے، بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے؟ یعنی جیسے ہم ابھی ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مرنے کے بعد ہم دوبارہ ایسے زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ہو جائیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلی آیت جو آپ نے سنی ہے نا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، حافرہ کے معنی پہلی حالت میں لوٹنا، جیسے دنیا میں تھے اسی طرح ہم لوٹ جائیں گے. تو یہ لوگ منکر تھے قیامت کے، بعث کے، تو اس طرح کی بات کرتے تھے. اللہ نے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ان بوسیدہ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے انہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا.
ایک شخص ابی بن خلف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ہڈی لے کر وہ سیدھا، اور آ کر اس کو پیس کر اڑا دیا اور کہا کہ کیا اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے آگ میں جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے آخر میں کیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل آخری چند آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وہ ایک مثال پیش کرتا ہے ہڈی لا کر، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ تو پیدا کیا، اور کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ عظام عظم کی جمع ہے، ہڈیوں کو جبکہ وہ ریت ہو چکی ہوگی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، اس کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، زندہ کرے گا اس کو۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، جس نے پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اس تخلیق کو زیادہ جاننے والا ہے۔ علیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو جو چیز پہلی مرتبہ، کوئی چیز کی پہلی مرتبہ پیدائش اور اس کی تخلیق مشکل ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ ٹویوٹا والا کار بنا لیتا ہے تو لاکھوں کار پھر نکلتی رہتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ جب بنا دیا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تم کو بنا دیا پھر اس کو دوبارہ بنانا میرے لیے مشکل نہیں۔ اور اس کو دیکھیے، جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے نا، مر جاتا ہے جب انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر اچھی موت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ پیارے بھائیو، تو یہ ہماری جسم کا ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہڈی تک۔ جمجمہ کہتے ہیں سر کے ہڈی کو، جس کو ہم اردو میں کھوپڑی بولتے ہیں، عربی میں جمجمہ بولتے ہیں، وہ تک سب کچھ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے دم جیسی ایک ہڈی ہے، آخری، وہ اس کے آخر میں دال کی طرح ایک دانہ سا ہے، وہ زمین مٹی میں ملتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا، بڑی بڑی آگ میں جلایا، بہت سارے فارن ہائٹ میں اس کو رکھا، لیکن وہ اسی طرح رہی۔ میرے رسول نے فرمایا عجب الذنب غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ یہ سمجھو بیج ہے انسان، اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کر دے، اٹھا دے۔ اللہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب یہ کچھ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو وہ یعنی انسان یکدم میدان میں جمع ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یقیناً وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
تو یہ یعنی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، جیسے یہ ڈانٹ ہوگی، یہ آواز آئے گی تو یکدم سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہاں ساحر کے معنی سن لیتے ہیں۔ ساحر کس کو کہتے ہیں؟ ساحرہ سے مراد زمین کی سطح ہے، یعنی میدان۔ سطح زمین کو ساحرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کا سونا، ان کا بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے۔ سوتے بھی اسی زمین پر ہیں، اٹھتے بھی اسی پر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدان اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے اس کو ساحرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سعودیہ کے اندر یہ جو لوگوں کی ہائی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں نا، اس کا نام ساحر ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ سمجھتے ہیں ساحر کیا چیز ہے، جادو ہے، ساحر کے معنی جادو ہوتا ہے، وہ حاکس ہوتا ہے۔ تو یہ ساحر کیا چیز ہے؟ یہ بیدار ہے۔ خوف کی وجہ سے، جیسے جنگل بیابان میں آدمی ہوتا ہے، ڈر خوف ہو شیر چیتے کا، بھیڑیوں کا، دشمن کا، کسی چیز کا، اس کو نیند آئے گی اگر اس کے پاس حفاظتی اقدامات بھی نہ ہوں۔ جیسے اس کو نیند نہیں آتی، اسی طرح، اور جیسے وہ بیدار ہوتا ہے تو قیامت کے دن لوگ بالکل پوری طرح بیدار ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، میدان میں ہوں گے اور چاق و چوبند ہوں گے کہ اب اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔